اور بتاؤ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے یا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا؟ ماں باپ کی تو اور زیادہ ثواب ہے. آج بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں یار, ٹینشن کی یار پتہ نہیں کیوں مر بھی نہیں رہے ہیں یار, او بھائی کیا مسئلہ ہے یار. پھر وہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ, اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ابھی ایک کلپ آیا باہر کے کسی ملک کا کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش کی. کسی نے لکھا ہے کہ یہ ہے وہ تہذیب یافتہ قوم, اور یہ واقعات بہت ہوئے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا, خاص طور پر غیر مسلموں میں اس کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ, کیونکہ مسلمانوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے نا کہ ماں کی قدموں میں کیا ہے, جنت. حدیث میں آتا ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر لی اس پہ اللہ کی لعنت, اس لیے کہ جنت کا بہترین آپشن ضائع کر دیا. چل ساری زندگی تو نہیں آیا دین کی طرف, اب تجھے اللہ نے ایک پیکج دیا ہے کہ بوڑھے کی خدمت کر لے, میں سارے گناہ تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اتنا بہترین آپشن بھی جس نے ضائع کر دیا, نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. عرب میں بوڑھے ماں باپ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, یہ میرے پاس رکھو, وہ کہتا ہے میرے پاس رکھو. کون چھوڑتا ہے بھائی غیرت مند؟ جوان کی کیا خدمت ہے, پانی مانگا پانی دے دیا, وہ تو خود بھی پی سکتا ہے. اصل تو خدمت شروع کس کب ہوتی ہے؟ جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا, جو انسان بھول جاتا ہے. جب اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا کیسے ماں پالتی ہے, اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ آپ کی بیوی کیسے ان کو پال رہی ہے, پھر یاد آتا ہے انسان کو. تو غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے کہ یار مجھے موقع ملے کہ میں کچھ تو ان کی خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں دوں. وہ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ خدمت کا تو مزہ ہی کب ہے, بڑھاپے میں ہے. لیکن آپ دیکھ لو آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے یار, نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, نہ میں باہر کمانے جا سکتا ہوں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگ کے ساتھ, کھانستے رہتے ہیں, چیختے رہتے. میں تو بعض گھروں میں نے خود دیکھا ہے, باپ ادھر پڑا ہوا بوڑھا کھانس رہا ہے, چیخ رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, پکار رہا ہوتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا. حالانکہ جس گھر میں ہے وہ بنایا کس نے؟ باپ نے بنایا. آپ کو پڑھایا کس نے؟ باپ نے پڑھایا. ساری صلاحیتیں, اب اس کی ہر بات الٹی لگ رہی ہے. بھائی وہ جتنی مرضی الٹی کرے, سیدھی بات تو ہر ایک کی برداشت ہو جاتی ہے. والدین کی تو الٹی ہی تو ہے جو برداشت کرنے کا ثواب لینا ہے. ایک بہت بڑے تابعی تھے, بہت بڑے تابعی. پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے نا, پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے. تو وہ درس دیتے تھے, اور شام سے, دمشق سے, مصر سے, عراق سے, کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس اونٹوں پہ بیٹھ کے آتے ان سے حدیث سننے کے لیے. بڑا مجمع لگا ہوتا, بڑے بڑے مشائخ. ان کی ماں گھر سے ان کو آواز دیتی, بوڑھی ماں, اور کہتی تو یہاں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے, چل جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے, اور یہ اپنی مسند چھوڑ کے جاتے اور مرغیوں کو دانہ ڈال کے واپس آ جاتے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرغیوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں آپ, اتنا اہم درس چل رہا ہوتا ہے آپ کا, اس میں خلل آتا ہے بیچ میں, لوگ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں, یہ کسی کے ذمے لگا دیں, ہمارے ذمے لگا دیں, یا کوئی سیٹنگ کر دیں. درس چھوڑ کے جانا, پھر مرغیوں کو دانہ ڈال, آپ جیسے آدمی پہ یہ سوٹ بولو نہیں کرتا. یہ درس چل رہا ہے, اتنی اہمیت مرغیوں کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے میری بھی مرغیاں ہیں نا, میں کہوں یار ایک منٹ ذرا رکے, میں مرغیوں کو پانی رکھ کے آیا,
آپ بولو گے مجھ صاحب ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے آپ کو مرغیاں پالنے کا شوق ہے, یہ بیان کے بعد رکھ دینا, کوئی روزہ تھوڑی رکھا ہوا ہے انہوں نے, یا کسی کو بولنے وہ رکھ دے گا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اہم درس چل رہا ہے, قال اللہ قال رسول چل رہا ہے, لوگ دور دور سے آئے ہیں, اور ادھر آپ کی ماں بولتی ہے مرغیوں کو دانا ڈالو, آپ کیا کرتے ہیں؟ دانا ڈالنے. انہوں نے فرمایا دیکھو مرغیوں کی میرے دل میں اہمیت نہیں. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ درس دے رہا ہوں نا, یہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہا, میں ویور بڑھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں یہ درس, یہ تو میں کس کو کے لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. اگر میں اس وقت ماں کی بات نہ مانوں تو کون ناراض ہوگا؟ اللہ. تو جس خدا کو خوش کرنے کے لیے درس دے رہا ہوں اس کی خوشی جس میں ہوگی میں وہ کام کروں گا. تم نے درس سننا ہے سنو, نہیں سننا ہے نہیں سنو, میں تو اس خدا کو خوش کروں گا. مرغیوں کی ویلیو نہیں ہے, ویلیو کس کی ہے؟ ماں کی. وہ کہہ رہی ہے دانا ڈالو. اب مائیں دیہاتی ہوتی ہیں, ہم ہوتے ہم ان کی ماں کو سمجھا دیتے کہ آپ بعد میں بول دیا کریں, لیکن بعض مائیں دیہاتی ہوتی ہیں, ان پڑھ ہوتی ہیں, ان کو آداب نہیں پتا ہوتے. آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے, اسے پتا ہے کس وقت کیا کہنا ہے, ماں کو نہیں پتا ہوتا. تو وہ بزرگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ماں پڑھی لکھی ہے کہ ان پڑھ ہے, وہ کہیں بھائی یہ سمجھانا کا تو بات کی چیز ہے, ابھی کس کو فالو کرنا ہے. وہ بھی غصہ ہوگی وہ کہ میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں اور تو اپنا درس لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے ایسے لوگ دیکھے آج بھی ہیں الحمدللہ, 15 سال سے باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے کوما میں, اور بیٹا خدمت کر رہا ہے, بیٹے خدمت کر رہے ہیں. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نسل بڑھاؤ, یہ اس میں تمہارا فائدہ ہے, اپنی اولاد پہ بھی رحم کرو. بوڑھے ماں باپ کو پالنا بعض دفعہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. اگر یہ ذمہ داری کئیوں پہ ڈیوائڈ ہو جائے تو سب مل کے پال لیتے ہیں. یہ اپنی اولاد پہ بھی ظلم ہے کہ آپ اس کو بہن بھائی نہ دیں, اس پہ بھی ظلم ہے. بعض دفعہ ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے, وہ بیچارہ کسی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو سعادت ہے کہ ماں کی خدمت کرے, لیکن ماں باپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ. اور بڑھاپے کا زمانہ 20 30 سال چلتا ہے, 2-4 سال کی بات نہیں ہوتی. 60-70 سال کے بعد بالآخر بوڑھے ہونا شروع. اس کے بعد بعض دفعہ 20 30 سال. ہم تو اپنے نانا کو دیکھتے تھے, بچپن سے ہی بوڑھے ہی دیکھ رہے تھے ہم ان کو, ان کی خدمت ہی ہو رہی تھی. نانا اور نانی دونوں ہمارے ایسے. ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو ماموں خالہ تھے انہوں نے 40 سال میرا خیال ہے ان کی بڑھاپے میں خدمت ہوئی. 40 سال کو 99 سال میں فوت ہوئے وہ, تو 40-50 سال تو انہوں نے خدمت لی ہے نا. تو سب نے, اولاد ماشاءاللہ کثیر تھی, سب نے مل کے خدمت کی, سب پہ ڈیوائڈ ہو گئی. تو یہ جو 1-1 2-2 بچے ہیں یہ تمہارا بڑھاپا بھی خراب کریں گے یہ سیٹ اپ.